الیاذ باللہ، صحیفوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت قرآن اٹھے گا تو پھر یہ قوم شرک جلی پر مضبوط ہو جائے گی۔ تو ہم ان درندوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ او درندوں، تم مزاروں کو شرک کہتے ہو، تو تمہارے بارے میں تو رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں ایک قوم پہلے ایسی ضرور آئے گی جو لوگوں کو غیر مسلم کہے گی، مسلمانوں کو غیر مسلم کہے گی، اور حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ کفار پر نرمی کرے گی اور مسلمانوں کو مارے گی۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کتنے مندروں پر انہوں نے حملے کیے اور کتنے بتخانوں پر انہوں نے حملے کیے؟ شاہ اللہ مزار مقدس داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر انہوں نے حملہ کیا۔ کیا وہاں پر بتوں کو پوجا جا رہا تھا؟ کیا وہاں پر شرک ہو رہا تھا؟ ہم تو انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، طالبان کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر واقعی میں آپ کے اندر کوئی عالم ہے تو وہ نیٹ پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لے، خدا کی قسم 10 منٹ میں تمہارے عقیدے کی چھٹی نہ کر دے تو اہل سنت نہ کہنا۔ جو تم نے ہندوؤں کی طرح گز گز داڑیاں رکھی ہیں، تمہیں عقیدہ نہیں پتا، تمہیں دین نہیں پتا، تمہیں اسلام نہیں پتا۔ جان خدا کو دینی ہے، اگر تمہارے علم سے تمسک ہے اور تم اس کو جہاد کہتے ہو اور تمہیں اس قرآن و سنت کی دلیل کہتے ہو، تو آج ہم کہتے ہیں کہ آج کراچی میں کوئی نمائندہ آپ بلاؤ، وزیرستان میں کوئی نمائندہ بناؤ، آج میڈیا پر بیٹھ کر ہم سے گفتگو کر لو، آج نیٹ پر آ کر ہم سے گفتگو کر لو، معاملہ کر لو اور واضح کر لو کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج تک امت جس نظریے کو مانتی آئی ہے وہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ یہ جو تم نے لگی لپٹی باتیں کی ہوئی ہیں کہ جناب مختلف جماعتیں بنائی، یہ پروسیس ہوتا ہے، بندہ ایک طریقے سے جا کر بلاسٹ نہیں کرتا ہے، اس کو پہلے نماز کے نام پر جھانسا دے کر کھینچا جاتا ہے، پھر اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا تو ہی مسلمان ہے، تیرے بعد کوئی مسلمان نہیں۔ یہ وہ لوگ وہ نظریہ نہیں دیتے، یہ نظریہ نیچے دوسری جماعتیں دیتی ہیں، جس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نیچے دوسری جماعت ہے، یہ نیاز آرام ہے، یہ فلانا آرام ہے، یہ تو آپ بڑے پاکیزہ مسلمان ہو، آپ نے مجھ سے جو منڈ دی ہے اور شلوار کو جو گھٹنے سے اوپر کھینچ دیا ہے تو آپ ہی سب سے بڑے مسلمان ہو، کے علاوہ کوئی مسلمان رہا ہی نہیں ہے۔ اس کو پھر تیسرے طبقے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو انتہا پر وہ بندہ پہنچتا ہے جو جا کر کہیں پر اپنے آپ کو بلاسٹ کرتا ہے۔ تو ایجنسیاں انتہائی درجے کی بے غیرت ہیں، ہماری حکومت اور ہماری انتظامیہ انتہائی درجے کی بے غیرت ہے، ان کے رگ و پے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے جو راجہ ثناء اللہ کو پیدا کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو یہ موجود ہے وہ سپہ شیطان اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، تو باقاعدہ حکومت ان کو پروموٹ کر رہی ہے، لے کر آ رہی ہے۔ اور ہمارے اکابر نے اس بات کو میڈیا پہ بھی ذکر کیا، اس مجمع پر، کیونکہ ہمارے بزرگوں پر شب خون مارا گیا ہے، اس اپنے اہل سنت اور مسلمانوں کے مجمع میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر طالبان امریکہ کے خلاف ہیں تو ہم کوئی امریکہ کے حامی نہیں ہیں۔ آپ سامنے آئیے، اس محاذ پر جا کر ہم بھی آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اس طریقے سے تیار ہیں، لیکن مسلمانوں پر حملہ کرنا دراصل تمہاری امریکہ سے دشمنی نہیں ہے۔ حضور نے پہلے فرما دیا، تم نے تو اس عقیدے پر آنے سے پہلے لوگوں کو ذہن بنایا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، تو نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ نتیجہ تم نے بنایا اس لیے کہ تاکہ تم اپنی منمانی کرتے رہو۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتا ہے، ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ قدم ہم بعد میں بڑھائیں گے، پہلے نبی کی پیشن گوئی پر نظر رکھیں گے کہ حضور نے مستقبل کے بارے میں کیا درس دیا ہے۔ حضور نے مستقبل کے بارے میں درس دیا کہ قوم باقاعدہ نکلے گی جو قرآن پڑھے گی، حدیثیں پڑھے گی، توحید و سنت کا دعویٰ کرے گی اور میری امت کو قتل کرے گی، اور قتل کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا ان نمازیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ داتا صاحب پر لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ اگر وسیلہ شرک ہے تو میں چیلنج دے چکا ہوں مناظرے کا، آئیے اس پورے فارم پر، یہ نیٹ پر براہ راست جا رہا ہے، آئیے اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے اور بات کر لی جائے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے مناظرہ نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا مناظرہ ہوگا جیسا غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس واقعے کے سے پہلے اگر آپ کچھ کرتے تو وہاں پر ادب و لحاظ کی بات ہوتی، لیکن ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں پر شب خون مارنا اور ان کے قتل کو جائز رکھنا، وہ بندہ مرتد ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ یہاں پر جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں یا ان سے ملتے جلتے ذہن والے، شاید کوئی میرا دوست سن رہا ہو تو میں ان کو کہتا ہوں کراچی میں بھی آپ کسی مولوی کو مناظرے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے اس موضوع کے اوپر، اور مناظرہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، وہ تبلیغی جماعت کا ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، اہل حدیث مکتبہ فکر کا ہو، یہ مائیں ہیں جو آگے چل کر ان کو جنتی ہیں، تو ان ماؤں کو بھی ہم مناظرے کا چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ پہلے سسٹم کو نیچے سے اگر درست کر دیا جائے تو اوپر یہ نتیجہ جا ہی نہیں سکتا، نیچے سے ہی لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اور یہ ذہن دیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ ہندو کھڑے بت کو پوچھتے ہیں، یہ سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ اب اس گفتگو سے ذہنوں کو تھوڑا کلیئر کرنے کے بعد میں دوبارہ لوٹ کر پیچھے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب قرآن اٹھ جائے گا نا کہ ہم خدا کو اللہ رب العالمین کو کہتے ہیں،
اللہ کے محبوب ہونے کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے انہیں خدا کی بارگاہ میں ذریعہ سمجھتے ہیں، تو خدا نے انہیں اختیار دیا ہے، بتوں کو دیا نہیں۔ خدا نے ان کو عزت کے مقام دیا ہے، بتوں کو دیا نہیں۔ لہذا اگر ہم مزار پر جائیں تو جائز، تو بتوں کے پاس جائے تو شرک۔ لہذا میسج یہ ہو گیا کہ آج تک امت کے اندر کسی نے بھی بتوں اور مزارات کو ایک نہیں کہا۔ جس نے کہا وہ برہمن ہندو تھا یا اس برہمن ہندو کی فکر کے ماننے والے، یہ ازلی بدبخت تھے، یہ ازلی بدبخت تھے۔ میں نے نیٹ پر اس بات کو بیان کیا اور واضح طور پر ہمارے علماء لاہور میں بھی اس بات پر موجود ہے، اور ہم اس بات پر دوبارہ احتجاج کرتے ہیں کہ واقعی میں وابیوں، اگر تمہاری ماں نے کسی عالم کو جنا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں واقعی میں نیٹ پر آ کر اس موضوع پر مناظرہ کر لو اور شرک کے موضوع پر مناظرہ کر لو، بڑی بات نہیں، یہ عوام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، محاورہ نہیں، دیانتاً عرض کروں گا کہ 10 منٹ میں تمہاری چھٹی نہ کر دیں تو اہل حق نہ کہنا۔ یہ جرت میں بات نہیں کی ہم نے، یہ اس لیے کی ہے کہ مسلمان اہل سنت کی اور اسلام کی لاج، شعار، زینت جو ہے وہ مزارات ہے۔ یہ ہندوستان کو پیغام انہوں نے ہندوستان نواز اور ہندو نوازوں نے دیا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم داڑھی نما سکھ جو موجود ہے، ہم پگڑی نما سکھ جو موجود ہے، ہم قرآن پڑھ کر بھی اگر جو کافر موجود ہے تو آپ کو یہاں پر آ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایجنسی جو انتہائی درجے کی بے غیرت ہے، ان کے لیے ایک قابل قدر نقطہ ہے کہ اگر یہ مزارات محفوظ نہ رہے تو ان کی دین کی خدمات تو رہے گی۔ کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا، بدر کے اندر صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ہم اس امتحان کے لیے تیار ہیں۔ قرآن نے ہمیں پہلے کہہ دیا گیا، اہل حق کو مانو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن تم تو مادی اور دنیا کے کتے ہو۔ زرداری صاحب آپ تو دنیا کے کتے ہو، ایجنسیاں تم تو دنیا کے کتے ہو۔ ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم کیا اپنے بچوں کو قربان کرنے تیار ہو؟ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ اس سے پہلے دین نہیں تو ملت اور قوم اور ریاست کی محبت کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اس پاکستان کو سنبھالنے کے لیے کچھ کوششیں کرو۔ کیا اس اعتبار سے جو کل داتا صاحب کی مزار پر ہوا آپ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں؟ پرزور مذمت کرتے ہیں؟ دعا فرمائے اللہ خارجیت کا بیڑا غرق فرمائے، اللہ خارجیت کا بیڑا غرق فرمائے، ناسبیت کا بیڑا غرق فرمائے۔ یہ گنبدیں ہمیشہ روشن رہے ہیں۔ بغداد پر اتنا وقت آ گیا لیکن غوث اعظم کی تعلیم کو کوئی ختم نہ کر سکا، ان کی محبت کو ختم نہ کر سکا۔ تم ختم ہو جاؤ گے، یہ اہل حق باقی رہیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ جب تک خدا کی محبت موجود ہے، داتا علی حجویری موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔